لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى في عظمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبیب اللہ. محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالخصوص اس 15ویں صدی والے زمانے کے ہم مسلمانوں پر، ہم کلمہ پڑھنے والوں پر اگر غور کرو تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ بڑا خاص انعام ہے کہ موجودہ زمانے میں حالانکہ دینی معاملات کے اندر میں عام طور پر ذہنیت اس طرف میں چلتی ہے کہ دینی اجتماعات اور دینی باتیں اور دین اور فضائل، جنت و جہنم کے تذکرے، قرآن و حدیث کے تذکرے، اس کو تو ہم نظروں کے اعتبار سے بھر کر دیکھتے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے، اسی کا حق بھی ہے. لیکن کیا قرآن و حدیث کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بھی رہبری فرمائی کہ جس نسبت پر ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، جس مجلس میں بڑے بوڑھے، بچے، عورتیں، مرد و عورت، یہ پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رحمت و رضوان کے نسبت کی محفل ہے. ہم اور آپ یہاں پر آئے ہیں تو ظاہری طور پر تھوڑا سا لچک کو برداشت کیجئے، دین کی بات کے سننے کے لیے نہیں آئے، جنت کے فضائل کو سننے کے لیے نہیں آئے، یا پھر اور آگے تھوڑا سا لچک برداشت کر لیجئے، تحمل کو پیدا کر لیجئے، صحابہ کے واقعات کو سننے کے لیے نہیں آئے، یا مسائل شریعت کو سننے کے لیے نہیں آئے، یا پھر تفسیروں کے سننے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ مجلس جو منعقد ہوئی ہے، لک الحمد و لک الشکر، کہ 11ویں شریف کا یہ مبارک مہینہ جس کی مصروفیتوں میں حضور پیران پیر غوث العظم نے اپنی خیرات دینے کے لیے اپنے غلاموں کو، ہم نام لیواؤں کو پورے مہینے ان محفلوں کے اندر میں شرکتوں کا موقع عطا فرمایا. اور یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے اختیار میں ہے کہ جن کو چاہے لینے والا بنائے، جن کو چاہے دینے والا بنائے. پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت الرضوان کی ذات وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو خدائی دینے کا اختیار عطا فرمایا ہے. ولایت کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ولایت بمعنی دیگر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ خدائی، وہ تصرفات اور وہ اختیارات دینے کا نام ولایت ہے. اور اس ولایت کی تقسیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے، ابتدا سے، ویسے آپ کا تولد اس دنیا میں حضور پیران پیر غوث العظم کا 5ویں صدی ہجری کے اندر میں ہوا، بغداد شریف کے اندر میں ہوا، اور آپ کا پردہ بھی بغداد شریف میں ہوا، اور آپ کا آستان عالیہ بھی بغداد شریف کی سرزمین کے اوپر منور ہے، اور یہ فیض کا مرکز ہے، اور ایمان والوں کے لیے اور اہل طریقت کے لیے قبلہ ہے. لیکن حضور پیران پیر غوث العظم کی ذات وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خدائی دینے کا نظام عطا کیا ہے. اور یہی تاریخ اسلام اس بات کے اوپر شاہد ہے. یہ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ 900 سال تاریخ اسلام کے ایسے گزر چکے ہیں کہ حضور پیران پیر غوث العظم کے ذریعہ سے پیدا ہونے کے بعد آپ کی ولایت اور خدائی کے تقسیم کرنے کا نظام آپ کی چوکھٹ سے، آپ کی نسبتوں سے، اور آپ سے محبت کرنے والوں کو، اور آپ کے نسبتوں کی محفل کو سجانے والوں کو، اور آپ کے تذکروں سے اپنے گھروں کو منور کرنے والوں کو، اور آپ سے نسبتوں کے اور آپ سے بیت و ارادت کے اختیار کرنے والوں کو پیران پیر غوث العظم کیا نوازتے ہیں؟ صرف یہ کہہ دیا جائے کہ دنیا نوازتے ہیں، ہاں دنیا بھی دنیا داروں کو عطا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں. اس لیے کہ حضور پیران پیر کو غوث العظم کو دستگیر بنایا
اور یہ دستگیری دنیاوی اعتبار سے بھی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث کے اندر میں اپنے محبوب کے ذریعے سے اعلان کیا کہ میرے بندو اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر مجھ سے مانگو، تو اس نماز کے سبب کے ذریعے سے میں تمہارے حاجات کو میں پورا کروں گا. احادیث میں صلاۃ الحاجات موجود ہے، لیکن کیا نماز رب نہیں ہے، نماز کے سبب پر رب عطا کرتا ہے. جیسے نماز کو سبب بنایا احادیث میں انسانوں کی دنیاوی ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے، ایسے ہی ایک سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امت میں 5ویں صدی میں پیدا ہونے والے وہ ہمارے آقا حضور پیر غوث العظم کو بنایا کہ غوث العظم تم کو ہم نے یہ مقام عطا فرمایا کہ جیسے وہاں پر نماز پر ہم ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ہمارا اختیار ہے ہم جن کو جو چاہے عطا کر دیں. ملک الموت کو ہم روح نکالنے پر معمور کر دیں. کوئی کہے کہ اللہ نکالتا ہے تو بات صحیح نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ اللہ نے اختیار دیا ملک الموت کو تو ملک الموت نکالتے ہیں. ایسے ہی ماں کے پیٹ میں روح کو ڈالنے والے فرشتے ہوتے ہیں. کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ ڈالتا ہے تو بات اصول کی سمجھداری کی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ ڈلواتا ہے. تو اسی طریقے سے توحید کے سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے سامنے یہ مثالیں رکھی اور ایمان کے ایمان مکمل اور ایمان مجمل میں یہ بات فرما دی، آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان. کہ ایسی سوکھی روکھی توحید کو لے کر کہیں خدا کی نظر میں یہ مردود نہ ہو جائے. جیسے شیطان کی توحید نے شیطان کو خدا کی بارگاہ میں توحید کا علمبردار ہونے کے باوجود مردود قرار دیا. اس لیے فرمایا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ. کیا مطلب ہے؟ جانتے ہیں آپ کہ ہم نے ایمان لایا اللہ کی ذات پر. پھر کیا بات ہے؟ اللہ پر ایمان بات ختم ہو گئی تھی، لیکن کہلوایا ایمانیات کے اندر میں بچوں کو پڑھائے ہوں گے اور آپ حضرات بھی تو پڑھے ہوں گے نا. آمنت باللہ و ملائکتہ، ہم نے ایمان لایا اللہ کی ذات پر، مسئلہ ختم ہو گیا تھا. لیکن آگے و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان. کیا اللہ کے فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا اللہ کے فرشتوں کو اللہ مانیں گے؟ جواب کیا ہوگا کہ ہاں اللہ نہیں مانیں گے مگر اللہ کے لشکر اللہ سے غیر اللہ نہیں مانیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کو صرف اللہ ماننا، اللہ ہی کو اللہ ماننا یہ ایمان کی کسوٹی ہے. اس کے ساتھ اللہ نے جن کو اپنا اہل بنایا اور جن کو اپنا بنایا ان کو ماننا بھی اللہ کو ماننے میں داخل ہے. شیطان سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ دعویٰ کیا اور اڑ گیا اس بات کے اوپر کہ اللہ میں صرف تجھے مانوں گا. تو اللہ نے اس کے 60 کروڑ برس کی عبادت اور علم کے کمالات کو بازو کر کے فرمایا کہ کمال یہ نہیں کہ صرف مجھے مان، بلکہ کمال یہ ہے کہ میں نے جس کو اپنا بنایا اس کو بھی تجھے ماننا پڑے گا. اب مان ایمان میں آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان لایا ہم نے اللہ کی ذات پر. بات ختم ہو گئی تھی نا. آگے شرک کا احتمال ہوگا، گمراہیت نہیں بلکہ یہ حق کے راستے کی پہچان ہے کہ صرف روکھے سوکھے انداز میں اللہ کو منوانا اللہ نہیں چاہتا، اپنے بندوں کو اللہ دھوکہ دینا نہیں چاہتا. ہم نے اللہ کو مانا، اللہ سوال ہی کیا کہ میں تو تجھے دکھا نہیں، تو نے مجھے دیکھا نہیں، مجھ سے تجھے تجربہ حاصل ہوا نہیں، کبھی 10 لاکھ روپے میں نے اپنے ہاتھوں سے تیرے جیب میں ڈالا نہیں، یا پھر میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر کھلایا نہیں. اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما کر کیا فرمایا کہ مجھے مان اس معنی میں کہ مجھے تو ماننے کے قابل نہیں ہے. جب تک میں تیرے سامنے نہ آ جاؤں اس وقت تک تیرا ماننا دھوکے میں اور شک میں نہ ہو. ایمان کا جائزہ لے کر دیکھو. نسبتوں کی وجہ سے اگر اللہ کی معرفت اگر حاصل ہوگی تو یہ بات الگ ہے، ورنہ اگر نسبتیں حاصل نہیں ہیں، اگر ایمان کی اور نسبتوں کی روحانیتیں اگر حاصل نہیں ہیں، اللہ اگر ہم کہتے ہیں اور اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں. میرے دوستو اپنے عقیدے کا جائزہ لے کر دیکھو کہ وہ اطمینان اور وہ یقین کہ مثال کے طور پر میرے بچوں میرے بھائیوں، چونکہ اہل خانقاہ ہے اور ہم بیانوں کے سننے کے لیے یہاں پر نہیں آئے بلکہ کچھ نہ کچھ معرفت کے حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں.
یا غوث اعظم دستگیری فرما کر کچھ نہ کچھ حقیقتیں ہمیں عطا فرما دیجیے۔ مثال کے طور پر کوئی دنیا کی ضرورت آ جائے سامنے، دنیا کی ضرورت آ جائے، مرسڈیز گاڑی لے کر، کار لے کر جا رہے ہیں، اور راستے کے اندر کسی پیٹرول پمپ کے پاس میں آپ کا پیٹرول ختم ہو جائے، وہاں پر کیا مسئلہ ہوگا؟ اتفاق سے جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں اور اے ٹی ایم کارڈ بھی نہیں ہے، کوئی سبیل بھی نہیں ہے، سبیل بھی نہیں ہے، تو وہاں پر ایک منٹ کے لیے رک جاؤ کہ ہمارے اللہ کو اللہ کہنے کا کتنا بڑا دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ معرفت کے بغیر ایمان خدا کے پاس میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی پہچان کے بغیر رب کو ماننا خدا قبول نہیں کرے گا۔ پیٹرول ختم ہو گیا، اے ٹی ایم کارڈ بھی نہیں، پیسے بھی نہیں، پہچان بھی نہیں، اور کوئی سبب نہیں، اب اس سے کہے گا کہ اللہ سے مانگو اور پیٹرول کو ڈالا لو، کیا کہے گا؟ دل لگے گا اس کا؟ نماز پڑھ اور نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ تو چوکا بھول جائے گا، یہ تو ساری تقریریں بازو رہ جائے گی، پیری مریدی بازو رہ جائے گی۔ کیا پتا چلا کہ جتنا عقیدہ اپنے جیب کے پیسے اور اے ٹی ایم کارڈ کی بنیاد پر یا اپنے پہچان والے لوگوں کے اوپر ہے، اتنا اعتماد اور یقین رب کی ذات پر نہیں ہے۔ دوسروں کے تانا مت دو، دوسروں کی نظروں میں مت لاؤ، اپنے ایمان کا جائزہ لے کر دیکھو۔ جتنا ہم کو اپنے پیسوں پر، جتنا اپنے اے ٹی ایم کارڈ پر، اپنے اسباب پر، اپنی ذات پر جتنا اعتقاد اور عقیدہ ہم کو اپنی ذات سے ہے، ایمانداری سے کہو کہ اللہ کی ذات پر ہے؟ فیل ہے نا اس معاملے کے اندر میں؟ آمنت باللہ ہی ہمارا کمزور ہے، آمنت باللہ ہی ہمارا کمزور ہے، اس لیے کمزور ہے کہ آمنت باللہ کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آمنت باللہ کے حقیقت اور ایمان کو دینے کے لیے جو اسباب دنیا کے اندر میں خدا نے پیدا کیے، ان اسباب کو ہم نے اختیار نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ پر ایمان بھی ہمارا برابر نہیں ہے، دھوکے میں زندگی گزر رہی ہے۔ یہی تو دھوکہ حضور پیارے پیر غوث اعظم نکالتے ہیں، پیران کامل نکالتے ہیں، اولیاء اکرام نکالتے ہیں۔ پیر کامل اپنے ہاتھ میں ہاتھ مرید کا لے کر کیا اقرار کرواتا ہے؟ آمنت باللہ، میں نے ایمان لایا اللہ کی ذات پر، لیکن ظاہری کے طور پر کیا کہ کسی بندے کا بندہ بن کر بندگی سیکھ لی میں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی تصدیق فرما دے گا کہ میرے ہاتھ میں تو تیرا ہاتھ نہیں آیا، مجھے تو دیکھ نہیں سکا، لیکن کسی میرے اچھے بندے کے ہاتھ میں تو نے اپنا ہاتھ دے کر تصدیق کروا دی، تو نے میری ذات پر ایمان کی کہ میں نے تیرے اچھے بندے کے ہاتھ پر تصدیق کر لی کہ تو ایک ہے اللہ اور تو ہی خالق و مالک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اچھے بندے کے ہاتھ پر اقرار کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی ضمانت کو ضبط نہیں کرے گا، بلکہ قبول کر لے گا کہ میرے سچے بندے کے ہاتھ پر اس نے میری ذات کا اقرار کیا۔ اس لیے ہر ایمان والے کو بھی مرید بننا ضروری ہے، نسبت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ گواہی اور شہادت امت کو جو ایمان ملا، امت کو جو ایمان ملا، اس امت کو جو اسلام اور دین ملا، وہ شہادت کا دین ملا۔ کیا پڑھتے ہو افضل کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوم کلمے شہادت۔ شہادت کا مطلب کہ جس کو دیکھا ہو، جس کو سمجھا ہو، جس کو پایا ہو، جس کو پکڑا ہو، جس کو پہچانا ہو۔ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ ہم شہادت دیتے ہیں، تو شہادت کیسے دیں گے جبکہ تم نے خدا کو دیکھا نہیں؟ تو پھر یہاں پر یہ راستہ ملتا ہے کہ جنہوں نے دیکھا ہم نے ان پر اعتماد کیا، ان کی شہادت دے رہے ہیں، تو اللہ کہے گا کہ میری شہادت تمہارے میرے پاس میں قابل قبول ہے۔ تم نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن پیارے پیر غوث اعظم کو میں نے دیکھا۔ تم مجھے نہیں پائے، لیکن میں نے غوث اعظم کو مل گیا، اور ان پر تمہارا اعتماد، ان کے ہاتھ پر تمہاری بیعت اور ان پر تمہارا اعتقاد، وہ اصل میں مجھ پر اعتقاد ہے، میرے ہاتھ پر بیعت ہے۔ ید اللہ فوق ایدیکم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کے اندر میں فرماتا ہے کہ بیعت اصل میں پیر کے ہاتھ پر نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔
کیوں؟ بواسطے یہاں پر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو قابل قبول ہوتی ہے۔ اس کو اور سمجھنا ہو تو اسٹامپ پیڈ ہوتا ہے نا، کوئی زمین لیے، کاروبار کیے، کچھ تو بھی کیے، اسٹامپ پر آپ نے لکھ دیا۔ اب آپ اپنی عدالت میں جاؤ، ہائی کورٹ میں جاؤ، سپریم کورٹ میں جاؤ تو وہاں پر پوچھے گا کہ اسٹامپ ہے تمہارے پاس میں؟ کہا کہ نہیں، سونے کے حرف سے تحریر لکھی ہوئی ہے، ہمارے پیر و مرشد نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا، یہ دنیا کا سب سے بڑا چیف جسٹس نے اپنے ہاتھ پر لکھا۔ پھاڑ کر پھینک دے گا یہ نہیں، یہ بتاؤ کہ اسٹامپ ہے کہ نہیں ہے، وہ بھلے 10 روپے کا اسٹامپ کیوں نہ ہو۔ یہ زمینوں کے کاروبار کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں نا اس کو، کیا ہوتا ہے کہ سنوائی کس پر ہوتی ہے؟ اسٹامپ پر۔ اسٹامپ کیا چیز ہے؟ وہ رجسٹرڈ ہے۔ اب وہ کہے کہ نہیں چیف جسٹس سے لکھا ہے، اس سے زیادہ ہمیں بالکل نہیں، قابل قبول نہیں ہوگا۔ سونے کی پانی سے لکھا گیا، بالکل قابل قبول نہیں ہوگا۔ علامہ اور مفتی اعظم نے لکھا ہے، بالکل قابل قبول نہیں۔ لیکن اسٹامپ ہے کہ نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ 10 روپے کا کیوں نہ ہو۔ توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان اولیاء کے نظاموں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیری مریدی ہے کیا؟ پیری مریدی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دولت کو اپنے محبوب کے ذریعے سے، قرآن مجید کے واسطے سے، پنجتن پاک اور آل علی اور اولاد علی کے ذریعے سے قیامت تک چلاتا رہے گا۔ آل علی اور اولاد علی کی صورت میں پیران کامل کو خدا پاک دنیا میں بھیجتا رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ اولیاء کا نظام جو ہوتا ہے پیری مریدی، اس کو ایز اے ایگزامپل اسٹامپ پیڈ سمجھ لیجئے، اگرچہ کہ وہ ظاہر میں 10 روپے کا کیوں نہ ہو، لیکن ویلیبل ہے۔ بالمقابل اس کے ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کی تحریر ہو، ریجیکٹڈ۔ ہمارے مولانا کی تحریر ہو، ریجیکٹڈ۔ ہمارے پیر کی تحریر ہو، نہیں چلے گی، وہ تیرا ہوگا، ہم نہیں پہچانتے۔ ہمارے پاس میں جو چلے گا وہ تو اسٹامپ چلے گا۔ ایک اسٹامپ پر کیوں اسرا؟ نہیں، اس کے بجائے میں نے یہ قیمتی پیپر لایا کہ تم 100 روپے کے اسٹامپ کو ماننے کے تیار ہو، لیکن یہ 10 لاکھ روپے کا قیمتی ایک چائنا کا پروڈکٹ کا ایک پیپر ہے، اس کے اوپر میں نے لکھا کر لے کر آیا، پھاڑ کر پھینک دیا جائے گا، نہیں چلے گا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اسٹامپ پیڈ خدا کی قسم اہل بیت کے پاس میں ہے، آل رسول کے پاس میں ہے، غوث و خواجہ کے پاس میں ہے، ان کے غلاموں کے پاس میں ہے۔ وہ چاہے کسی دیہات کا ہو کہ کسی شہر کا ہو، اور کسی صدی کا ہو کہ کتنا ہی اناری کیوں نہ ہو، لیکن وہ نسبت کے ساتھ میں اس کے پاس میں اسٹامپ پیڈ۔ اچھا، اسٹامپ پیڈ لینا ہے تو پھر کہاں چل جاؤ؟ عادل آباد کے سب سے بڑے شاپنگ مال کے پاس میں نہیں ملے گا، کلکٹر کے پاس میں جا کر کہ صاحب اسٹامپ پیڈ دو، یہاں نہیں ملتا، بھرو یہاں سے۔ آپ بولے کہ کورٹ میں جا کر کے مجھے اسٹامپ پیڈ خریدنا ہے، دیجیے، 100 روپے کا اسٹامپ لینا ہے، ایک ایگریمنٹ لکھنا ہے، لیکن یہاں نہیں ملتا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایس پی صاحب کے پاس میں، یہاں نہیں ملتا، کہاں ملے گا؟ ہم درد ہوگا تو بتا دیا کہ فلاں مقام کے اوپر جن کے پاس میں اس کا لائسنس ہے، وہ چھوٹی سی دکان لگا کر کرانے کی بیٹھا ہوا ہے، پان ٹھیلا لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے علم میں تھا تو کہ پہلے اشرف روڈ کے اوپر ایک حبیب نامی تھا بیچارہ محمد کھوجا، اس کی دکان پر اسٹامپ پیڈ ملتے تھے۔ میں کلکٹریٹ کو گیا، میں ایس پی کے پاس میں گیا، میں جج کے پاس میں گیا، اور میں اپنے مولانا کے پاس میں گیا، میں مفتی صاحب کے پاس میں گیا، اور میں اپنے پیر کے پاس میں گیا، لیکن کہیں پر بھی نہیں وہ رجسٹرڈ اسٹامپ پیڈ جو سپریم کورٹ کا قابل قبول ہوگا وہ ملے گا۔ تو وہ اتنی چھوٹی سی دکان اور ایک اناڑی آدمی کے پاس میں جس کی دستخط بھی صحیح نہیں، کیوں اس کے پاس میں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان خانقاہوں کو، نسبت خانقاہ والوں کو غیر احمد سمجھو۔ یہ غوث و خواجہ کی خیرات ہے جو تم کو عطا کی جائے گی، اور وہی پر تھورائز ہے وہ کہ ان نسبتوں کے ذریعے سے امت کو نوازیں گے اور امت کو حق ملے گا۔ اب یہ سوالات کرنا شروع کر دے کہ ایسی کیسی بات کہ کلکٹر صاحب کو اختیار نہیں کہ اسٹامپ دے، اور کہ ایس پی صاحب کو نہیں ہے، کہ ان کو نہیں ہے، کہ ان کو نہیں ہے۔ کوئی بڑے سونے کی دکان پر میں لے لوں گا، میں کسی پیٹرول پمپ پر لے لوں گا، نہیں ملے گا اسٹامپ پیڈ۔ اگر لے بھی لے تو اتھورائز نہیں ہوگا، اس کی دستخط نہیں ہوگی تو ریجیکٹ ہو جائے گا وہ۔ پھر ایک اناڑی آدمی، ایک جاہل آدمی، لیکن جس کو اسٹامپ پیڈ کا اتھورائز بنا دیا گیا ہے اور اس کو بنانے کا دینے کا اختیار دیا گیا ہے، اور جس کو حکومت کا پرمیشن لائسنس حاصل ہے،
وہ اگرچہ کہ اناڑی جاہی کیوں نہ ہو لیکن جائے گا، اسٹامپ پیڈ لے گا، 100 روپے کا لے کہ 10 روپے کا لے، اور اس کے اوپر 10 کروڑ کی پراپرٹی کا آپ نے وہاں پر جو کچھ میٹر لکھنا ہے لکھ دیا، وہ اسٹامپ پیڈ 100 روپے کا 10 روپے کا سپریم کورٹ تک چلے گا، سنائی ہوگی کہے کہ نہیں میں سونے کی پتھری کے اوپر لکھوں گا، اسٹامپ کی 100 روپے کی کیا حیثیت، مار دیا جائے گا، منہ پر ریجیکٹڈ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حضور پیر غوث الاعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجسٹرڈ ولایت کی تقسیم کی ذمہ داری عطا کی ہے۔ قیامت تک کوئی ولی کی ولایت قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضور پیر غوث الاعظم کا اسٹامپ اس کو نہ ملے، جن کو ان کے چوکھٹ کی خیرات نہ ملے، جن کو غوث الاعظم کے قدموں کی خیرات نہ ملے، یہ رجسٹرڈ ولایت ہے سلسلہ قادریہ اور حضور پیر غوث الاعظم کی۔ اور جتنے سلاسل دنیا کے اندر میں ہیں، کتنے سلاسل مشہور تو عام طور پر لوگ 5-7 سلسلوں کو جانتے ہیں، لیکن ہزاروں سلاسل ہے اور قیامت تک لاکھوں سلاسل وجود میں آئیں گے۔ اس غلام ہی کو حضرت قبلہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے سے اللہ ان کے عمر و فیض برکت عطا فرمائے 11,222 خلافتوں کی خلافت نصیب ہوئی ہے۔ 11,222 خلافتیں باضابطہ ان پیران کامل کے ذریعے سے ان کو خلافت کی سند عطا کی گئی ہے۔ عثمان آباد کے وہ میرے بزرگ کو، اور انہوں نے اس میں خلافت ہم کو عطا کی ہے۔ 11,222 تو کتنے ہوں گے دنیا کے اندر میں؟ سارے سلاسل میں اصل اتھورائز جو ہے وہ حضور پیر غوث الاعظم کی ذات ہے، آپ ہی کے فیض کا سلسلہ ہے اور آپ ہی کے سلسلے کی وہ میل ہے۔ کوئی سلسلہ کہیں پر بھی ہو لیکن اصل میں وہ پیر غوث الاعظم ہی کے فیض سے دنیا میں چلتا ہے۔ سلسلے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جو اس نظام ہی کو نہ جانے خامخواہ کے لبکشائی نہ کریں کہ نئے نئے سلسلے کیا شروع ہو رہے ہیں، نئے نئے سلسلے ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں، سلسلے ہیں۔ سلسلے کا مطلب کہ جڑا ہوا ہوتا ہے، فرقے کا مطلب کہ وہ کٹا ہوا ہوتا ہے۔ کٹا ہوا جو ہے وہ فرقہ ہے کہ 100-150 سال چلا اس کے بعد میں بجھ گیا، وہ کٹا ہوا ہے، وہ فرقہ ہے۔ سلسلوں کو فرقہ مت کہو، بلکہ سلسلے تو یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک بیل چڑھ رہی ہے تو کیا ہوگا، یہاں تک چڑھی، اس کے بعد میں آپ نے منڈوا ڈالا، اس کے اوپر چڑھ جائے گی، اس کے اوپر چڑھ جائے گی، اس کے اوپر وہاں تک چڑھ جائے گی، وہاں تک چلی جائے گی۔ یہ سلسلہ ہے، یہ قیامت تک چلے گا سلسلہ، فرقہ نہیں چلے گا۔ 100 سال چلے گا، 150 سال چلے گا، اس کے بعد میں اس کا وجود نہیں رہے گا، لیکن سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک قرآن پاک میں خدا کی قسم حق ہے، زیر و زبر کا فرق اس میں نہیں ہوا، اور دوسری چیز فرمایا کہ اہل بیت، اور فرمایا کہ دونوں چیزیں میرے پردہ ہونے کے بعد سے بھی مولا علی کے ذریعے سے دنیا میں چلتی رہے گی۔ اپنے اپنے وقت کے اوپر ایسے باکمال اس سلسلے کے اندر میں آتے رہیں گے جو دنیا کو چمکاتے چلے جائیں گے۔ غوث الاعظم کا معاملہ ہے، غوث الاعظم کا معاملہ ہے، لیکن ان کے نام لیوا غلام ایک سورج ہے۔ سورج تو سورج ہے جس کی کوئی مثال نہیں، لیکن چاند مستعار ہے سورج کا، مرہون منت ہے، ویسے ہی چاند کے مستعار ہے ستارے اور تارے، ان کی روشنی بھی وہ خیرات لی جاتی ہے چاند سے، چاند بھی خیرات لیتا ہے سورج سے۔ حضور پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت رضوان تو طریقت کے امام اللہ نے یہ اختیار انہیں عطا فرمایا، اور کتنی خوش نصیبی ہے جی کہ 2-4 گھنٹے تم کو اور ہم کو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ولیوں کے ولی، جن کو ولیوں کا ولی کہا گیا ہے، امام الاولیاء کہا گیا ہے، پیران پیر کہا گیا ہے، پیر نہیں بلکہ پیران پیر ہے، اور وہ بھی پیران پیر ایسے کہ جن پر ان کی نگاہ پڑ جائے انہی کو ولی وہ بنا دے۔ کن کی نسبتوں کی محفلیں تم کو اپنے گھر میں کرنے کا موقع مل رہا ہے، ورنہ یہ چراغ تو بجھ چکے تھے، یہ چراغ تو بجھ چکے تھے، امت کے گھروں سے چراغوں کو نکال دیا گیا تھا۔ یہ غریب نواز کا میرے آقا کا کرم ہے کہ انہوں نے ایک نظام امت کو عطا فرما دیا کہ پھر سے چراغوں کی روشنی سے ہم اور آپ مستفید ہونے کا ہم کو تم کو موقع مل رہا ہے۔ کون ہے پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت رضوان کی ذات؟ عام طور پر ولایت کے لیے جانتے ہیں کہ مرید بننا، اس کے بعد میں طریقت کی راہ میں چلنا،
تزکیہ نفس کرنا اور اس کے بعد مجاہدات کرنا، ریاضتیں کرنا، منزلوں کو حاصل کرنا اور مقامات کے اوپر پہنچنا، مشاہدات آنا، یہ کتنی منزلیں تصوف کے لائن کی ہوگی، لیکن مالک کے لیے ضرورت نہیں ہوتی. مالک ہے حضور پیر غوث العظم. کتنی خوش قسمتی ہے کہ تم کو اور مجھ کو اس مالک کے ولایت کے نسبتوں کی محفلوں کے سجانے کا موقع مل رہا ہے. ان محفلوں کے اندر میں ہماری بے چینی کیسی اور ان محفلوں کی ناقدری کیسی، ورنہ آ کر بھی دھتکار دیے جاؤ گے. ان کو تھام کر بیٹھ جائے ان محفلوں کے اندر میں اور اپنے آپ کو بٹھا لے، حرکت تک محسوس نہ ہو. کیوں کہ ایسی خیرات تقسیم ہو رہی ہے اور ایسوں کے در پر حاضری کا موقع ملا ہے کہ جن کی ایک نگاہ کرم زندگیوں کو بنانے کے لیے کافی ہو جائے گی. پیران پیر غوث العظم کا معاملہ کیا ہے؟ واقعات میں آپ نے سنا ہوگا، لیکن سنانے والے بھی تفریح کے لیے سنا دیتے ہیں. ولایت کے نظام کے اندر میں یہ ہے کہ ولایت کا نظام روئے زمین پر کبھی قائم نہیں رہے گا. ایک بھاری جملہ میں نے خانقاہ کے اندر میں عرض کیا تھا، وہاں پر بھی ایسے بھاری جملے کہنے کے لیے، لیکن یہاں ختم کر دیتا ہوں کہ روئے زمین نبیوں سے تو خالی رہی لیکن ولیوں سے خالی نہیں رہی، اور نہ قیامت تک ولیوں سے خالی رہے گی. یہ دھوکہ دینے والے گیاملر ہے جو ولایت کے نظام کو نظر انداز اور امت سے کھینچنے کے لیے ولایت کی عظمتوں کو نظر انداز کرتے ہیں کہ اولیاء دنیا میں کہاں ہوں گے. خدا کی قسم، ازل سے لے کر ابد تک، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک بھی یہ روئے زمین اپنے وقت پر 200-400 سال، 500 سال، 600 سال نبیوں کے بغیر تو رہی لیکن ولیوں کے بغیر خالی نہیں رہی. روئے زمین کے اوپر اس کا نظام عالم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیلنسنگ جو نظام چلایا ہے وہ ولایت کے نظام پر چلایا ہے. تقسیم کرنے والے اولیاء ہوتے ہیں. خدا پاک خالق ہے لیکن تقسیم مصطفیٰ کے غلاموں اور علی کے سپاہیوں سے کرواتا ہے. دنیا میں سارے نظاموں کو اولیاء کے حوالے کر دیتا ہے کہ دنیا کو سنبھالنا ہے تمہیں، دنیا کو نبھانا ہے تمہیں. حکومت اگر کسی کو چیف منسٹر بناتی ہے تو ڈمی کینڈیڈیٹ کو نہیں بناتی. ہاں ڈمی کینڈیڈیٹ وہ رہتا ہوگا، کیا نام اس کو رکھتے نا، گورنر، بس خالی ہے نا. لیکن چیف منسٹر جو ہوتا ہے وہ تو کارساز ہوتا ہے، ساری چابیاں اس کے پاس ہوتی ہیں، اختیارات اس کے پاس میں ہوتے ہیں. کوئی چیف منسٹر کو نظر انداز کر کے اگر دہلی سے اور سینٹرل سے اگر رابطہ کرنے کی حماقت کرے تو وہ مجرم قرار دیا جائے گا. تمہارے لیے تو تمہارا چیف منسٹر ہے کہ نہیں؟ کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا اور کہا کہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں میرے محبوب. لیکن 63 سال کی آپ کے حیات ظاہرہ کے بعد فرمایا کہ میرے محبوب آپ کی جدائی مجھ کو گوارا نہیں ہے. دنیا کے بکھیڑے کو چھوڑو، حوالے کرو کسی نظام کے حوالے کرو اور آپ آ جاؤ. میں اور تمہاری میری جدائی کو میں گوارا نہیں کر سکتا. یہ عشق خدا ہے مصطفیٰ کے ساتھ میں، گوارا نہیں کر سکتا. دو جہاں کے مالک نے فرمایا کہ یا اللہ اگر تیری مرضی ہے تو پھر ٹھیک ہے، قبول ہے. اس لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنی مرضی سے، اللہ نے آپ پر حکم نہیں چلایا کہ آ جاؤ، بلکہ کہا کہ جبرائیل امین پہلے جاؤ میرے محبوب کے پاس ہے، مرضی کو معلوم کرو. کہا کہ ایسا تو کسی کے ساتھ میں نہیں ہوا. تو کہا کہ ہے ایسا کیوں، جیسا کوئی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے. تو دو جہاں کے مالک نے فرمایا کہ اچھا یا اللہ تو نے مجھے امت بھی عطا فرمائی، کائنات اور خلقت بھی، کہ ساری کائنات کو تو نے میرے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کائنات کا کیا ہوگا؟ تو میرے محبوب آپ کیوں فکر کرتے ہو؟ آپ میرے ہو اور میری منشا کے لیے تم میرے پاس میں آ رہے ہو، تو ساری کائنات کے لیے بہترین نظام میں تمہارے لیے عطا کرتا ہوں. کیا نظام ہے وہ نظام ولایت ہے، اولیاء کا نظام ہے. اور ان کے امام مولا علی علیہ السلام کی ذات کو بنایا اور بالاہتمام صاحب اکرام رضی اللہ اجمعین کے سامنے حجت الوداع کے موقع پر، واپسی کے اندر میں غدیر خم کے موقع پر صحابہ کے سامنے حجت اور دین اور شریعت کی زبان میں اور شریعت کے حالات کے اندر میں فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جو مجھے اپنا مولا مانتے ہو. ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کے محبوب کو اپنا مولا مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ تو فرما دیا میرے مصطفیٰ نے یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے، غلام ہے، آپ کا نام لیوا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں
امت جائے مصطفیٰ کے پاس میں کہ یا رسول اللہ آپ میرے مولا، تو کہا کہ ہاں میں تو ہوں میرے امتیوں، لیکن میں جن جن کا مولا اب مولائیت مولا علی کے حوالے کرتا ہوں ان کو اپنا مولا مانوں۔ مولا علی کو نبی تو نہیں مانیں گے، رسول تو نہیں مانیں گے، لیکن مصطفیٰ نے بھیجا مولا علی کی بارگاہ میں پوری امت کو، ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کو، اس لیے وہ ظالم ہے جو علی سے محبت نہ کرے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے بغض علی کے ساتھ میں کوئی جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا۔ آخر اتنی اہمیت مولا علی کو کیوں؟ سوالات صحابہ بھی بے شک صحابہ ہے، لیکن مولا علی کی خصوصیت کچھ اور ہی ہے۔ اس لیے خصوصیت یہ ہے کہ مولا علی کے ذریعے سے نظام ولایت قیامت تک چلنے والا ہے، دین کو سنبھالنے والے، دنیا کو سنبھالنے والے اور دنیا کے چلانے والے نظام کی ترقی اور چلانے کی ذمہ داری مولا علی کے حوالے ہے۔ اس لیے ہجرت کے موقع پر بستر پر سلانے کی نوبت آئی تو کس کو سنایا؟ مولا علی کو سنایا۔ سنایا نہیں سنایا؟ کعبۃ اللہ کے اندر میں سے بتوں کو نکال کر پھینکنے کی نوبت آئی تو سال لوگ پھینک دیے، لیکن آخری بت کو نکالنے کا موقع آیا تو کیا میرے مصطفیٰ کی تصرفات کہ جبکہ آپ کی دنیا کے تشریف لانے پر احادیث میں آتا ہے قیصر و کسریٰ کے 14 کنگرے ہزاروں فٹ اونچے ایک لخت میں گر گئے ہوں، کیا وہ بت حابیل وہاں سے گر نہیں سکتا تھا؟ لیکن امت کو بتایا کہ دنیا سے باطل اور دنیا کے اندر میں میرا وسیع اور میں جن سے مدد لوں گا وہ صرف مولا علی کی ذات ہے۔ بت اونچا تھا، دو جہان کے مالک نے فرمایا کہ اس کو گرانا ہے، نظام ہے، بتایا امت کو کچھ، لیکن افسوس کہ امت اس کو بھول کر آج گمراہ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ علوم کو پھر سے امت کو عطا فرمائے۔ خدا کی قسم عقیدہ اور ایمان اور معرفت اور میرے مصطفیٰ کا عشق صرف ان تعلیمات کے اندر ملے گا، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ وہ لچکی نہیں ملے گی، وہ جاذبیت نہیں ملے گی، وہ لذت اور وہ مزہ ہی نہیں ملے گا۔ پھیکا پھیکا لگے گا، کڑوا کڑوا لگے گا اور بغیر نمک کے لگے گا، بغیر معرفت کا علم مولا علی کے ذریعے اور اولیاء کے بغیر کی یہ اچھی بریانی اسلام کی تیار کر دو لیکن نمک کے بغیر ہے۔ کہا دو جہاں کے مالک میرے آقا نے کہ علی کہاں ہے؟ بلایا مولا علی کو کعبۃ اللہ کے اندر میں اور بلا کر کہا کہ اے علی اوپر چڑھ جاؤ، یہ کام آپ کے ذمہ ہے، اور میرے آقا کا کوئی کام اور کوئی بات رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ علی کو مقام اللہ نے عطا کیا اور میرے مصطفیٰ نے قبول کیا۔ اگر کوئی مولا علی کے ساتھ میں اگر مخاصمت کرتا ہے تو اللہ کی دشمنی کے مترادف ہے وہ۔ کہا کہ آؤ علی کاندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ مولا علی ہی کو تو بلایا نا، جن کو سنبھالنا ہے، جن کو ذمہ داریاں دینا ہے، انہیں سے وہ کام میرے مصطفیٰ لیں گے۔ کہا کہ آؤ کاندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ مولا علی علیہ السلام منشور مصطفیٰ کے لیے وہاں کوئی دوسرا ارادے نہیں ہے اس سے ادب کے خلاف کرنا۔ حکم اصل ہے، منشا اصل ہے، ادب اپنی جگہ ہے۔ جس ادب میں تابعداری نہ ہو وہ ادب نہیں بلکہ بد اخلاقی ہے۔ فوراً مولا علی علیہ السلام کو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنے کاندھے مبارک کے اوپر سوار کیا اور وہ خدمت کروائی، امت کو بتا دیا کہ جو اصل کام کے لیے میں نے جن کو منتخب کیا وہ مولا علی کی ذات ہے، اور کیسی ذات ہے کہ انہی کے عام کے اندر میں ولایت قیامت تک چلے گی، اور ولایت کی تقسیم مولا علی کے ذریعے سے چلے گی۔ جہاں علی نہیں وہاں ولی نہیں، جہاں ولی ہے وہاں پر علی ہی علی ہے۔ جو علی کو بھول جائے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو ولی ہو وہ علی کو بھولے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈر جائے لوگوں سے کہ علی کہیں گے تو لوگ شیعہ اور رافضی کہیں گے ارے لوگ بزدل بھگوڑا ہے، اس کو راہ طریقت کے اندر میں کہاں منزل ملے گی؟ اس کو تو دل و جان اور عقیدوں کے ساتھ میں علی علی کہنا پڑے گا۔ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے مولا علی علیہ السلام کو حکم وہ عطا فرمایا کہ کاندھوں پر سوار، یہاں کاندھوں پر سوار کہاں پر؟ میرے آقا کے دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد۔ لیکن اسی مولا علی کی آل کے اندر میں 5ویں صدی کے اندر میں حضور پیرا پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت الرضوان شہزادے بن کر، علی کے دلارے بن کر اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں۔
اس سے پہلے تو جہاں کے مالک میرے آقا اس دنیا میں جب ظاہر میں تشریف لائے اور آپ کا وہ واقعہ جو معراج شریف سے مانوس ہے جس کو معراج کہتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ معراج آپ بیت اللہ سے بیت المقدس سے لے کر اوپر آسمانوں پر سفر، اور پھر آپ اس مقام پر آپ کا پہنچنا ہوا جہاں پر سدرہ ہے۔ سدرہ کے معنی میں مقام جہاں سے حد ختم ہے، فرشتوں کی بھی حد ختم، کسی اور کی غیر اللہ کے علاوہ کسی کی حد ختم۔ میرے مصطفیٰ وہاں ہیں جہاں پر کوئی اور نہیں ہے، اس لیے میرے مصطفیٰ کو رب سے جدا مت کہو۔ خدا نے اپنے محبوب کو اپنی جدائی کو گوارا ہی نہیں کیا ہے۔ جہاں رب ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سدرہ کے اس مقام پر جبرائیل امین پہنچے، کہا کہ یا رسول اللہ بعد لائیے، کہا کہ جبرائیل یہاں پر بیچ میں چھوڑے، آگے آپ تو رہبر بن کر آئے، کہا کہ یہ سدرہ مقام ہے، اس سے آگے اگر کوئی چل جائے، اگر میں آگے بڑھ جاؤں ذرہ برابر بھی تو میرے پر جل جائیں گے، میری ہمت نہیں کہ آگے بڑھوں۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا خود آگے تشریف لے گئے۔ اس مقام کے بعد پھر سدرہ پر ایک رفت کی سواری آئی دوران تخت کی، اس تخت سے چڑھنے کے لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا اس بلندی کے اوپر چڑھ رہے تھے، تو دیکھا کہ بازو بہت خوب آبرو نوجوان بڑے حسین و جمیل، کیا حسن ہے حضور پیر غوث العظم کا، جلوہ دکھاتے ہیں اپنے سچے عاشقین کو۔ خدا کی قسم غوث العظم چھپتے نہیں اپنے سچے عاشقوں سے، لیکن ہم تو مکار عاشق ہیں نا، ہم تو بریانی اور میٹھے فاتحہ کے ان کے چاہنے والے ہیں، ان پر جان و مال کو لٹا کر ان سے محبت کرنے والے ہم کہاں ہیں، اپنے گھروں میں محفلیں کرانے والے ہم کہاں ہیں۔ لیکن جو حضور پیر غوث العظم کے ساتھ ایسی سچی محبت کرے، خدا کی قسم اپنا جلوہ بتاتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں لیکن گھماتے بھی ہیں، ہاں جلوہ نمائی بھی کرواتے ہیں۔ ہمارے اسی مجمع کے اندر میں وہ شخص بھی ہے کہ جن کو غوث العظم اپنے ساتھ لے کر اپنے بغداد کی سیر کروائی، ہوتا ہے قیامت تک ہوتا رہے گا، کیونکہ وہ اختیار اللہ نے عطا کیا ان کو۔ حضور پیر غوث العظم تسلی رحمت و رضوان دو جہاں کے مالک میرے آقا ہیں، اس مقام پر جب اپنے سہارا دینے کے لیے کسی چیز کو دیکھا تو وہاں پر ایک بہت خوبصورت نوجوان وہ ہے کہ اپنے کاندھے مبارک کو گردن مبارک کو جھکائے ہوئے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جہاں فرشتے نہیں ہیں وہاں پر غوث العظم کے مقام ہے، غوث العظم کا جہاں فرشتے نہیں ہیں وہاں غوث العظم یا غوث الورا آپ کا مقام ہم کیا جانے غلام۔ اپنی محبت سے ہمارے ایمان کو نورانی عطا کیجیے۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا مسکرائے کہ اچھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے محبوب یہ نوجوان یا اللہ کون ہے، اتنا بردار کہ اپنا گردن جھکا کر میری مدد کے لیے اپنے آپ کو یہاں پر۔ تو اس وقت میں یہ بات کہی گئی کہ اے میرے محبوب، یہ آپ کی امت میں آپ کے بعد بہت زمانے کے بعد میں پیدا ہوگا، اور بغداد کے اندر میں پیدا ہوں گے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، گیلان میں پیدا ہوں گے، جیلان میں پیدا ہوں گے۔ تعارف عرش الہی پر کیا جا رہا ہے، وہ ہے پیران پیر کی ذات۔ جو ظالم تو بھول چکے ہیں، بھلا چکے ہیں، یہ پیران پیر کے محفل گائی کے واسطے اس کے گائی کو کیا ضرورت ہے؟ ارے اصل یہ عجیب بات یہی ہے سبق، اگر یہ نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے، یہ نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے، یہ نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ کوئی سند کام نہیں آئے گی تیرا اسلام پیار تیرے منہ پر مار دیا جائے گا۔ رجسٹرڈ تو وہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور کہنے کہ نہیں ہم کلکٹر صاحب سے لکھا لیں گے، سونے کی پتری پر لکھا لیں گے، منہ پر مار دیا جائے گا، مقدمہ جیت سکے گا؟ یا وہی کام آئے گا 100 روپے کا اسٹامپ پیڈ کہ وہ نہیں یہ گورنمنٹ کا اسسٹنٹ ہے، وہ کام آئے گا؟ یہ لاکھ روپے کا بازو پھینک دیا جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا، ناکام ہو جائے گا مقدمے میں۔ نسبت غوث اور نسبت اولیاء اور نسبت اولیاء کے بغیر نجات مشکل ہو جائے گی۔ یہ کہوں نا جی، کیوں نہ کہوں، نسبت کے بغیر دھوکے میں ہے وہ، نجات مشکل ہو جائے گی۔ مرنے سے پہلے بھی
اللہ تعالیٰ نوازے میرے ان بچوں کو. میں تعریف نہیں کر رہا ہوں لیکن طلب ضروری ہے. ایک حق کی بات ہے, مجھے کسی کی رعایت نہیں ہے, دکانداری چلانا میرا کام نہیں ہے, لیکن غنی نواز کا کرم ہے. اتنی طلب پیدا کی ہے کہ تقریباً 25-27 دن پہلے ایک ہمارے مرید کی بیچاری نانی صاحبہ, بہت آخری زمانے کی عمر میں اور بالکل حلقوم کے اندر میں اس کا دم کھیل رہا تھا, اسی حالت میں گاڑی میں ڈال کر لے جانے لگا کہ بچہ کیا بات ہے سر, بہت حالت نازک ہے. تو کہا کہ کچھ نہیں, اپنے سلسلے میں داخل کر لو, مرنے والی تو ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ بغیر نسبت کی دنیا سے جائے. کچھ تو طلب ہو, چاہت ہو, یہ میرے پاس میں ضروری نہیں ہے, لیکن تمہارے گھروں میں دیکھیے کون بغیر نسبت کے ہے, ورنہ قبر میں ان کا کیا ہوگا, قیامت میں ان کا کیا ہوگا, کون سہارا ہوگا ان کا. اس حالت میں لے کر آئے. لیکن خدا کی کرنی یہ ہے, غنی نواز کا کرم یہ کہ 13 دن کے بعد پہلی مرتبہ لنگر کے چند دکھنے اس نے اطمینان کے ساتھ میں کھائے. اس کے بعد میں 5-7 دن اچھی طرح سے رہی اپنے رشتہ داروں کے گھر میں. آصف آباد کے قریب ایک دیہات کی وہ بوڑھی ماں تھی, ہم نے ان کو سلسلے میں بھی داخل کیا. اس کے بعد میں کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گئی ہے. کہا کہ میں مطمئن ہو گئی کہ یہ احسان ہے تیرا میرے واسطے کہ تو نے مجھے ایک سہارا عطا کر دیا. فکر تو کرنے والوں کو یہ ہے کہ اپنے مرنے والے مردوں کی فکر ہے. یہ زندے مردے ہیں کہ جن کو اپنی بھی اپنی آل اولاد کی فکر نہ ہو, اپنے گھر اور اپنے خاندان والوں کی فکر نہ ہو. ڈھونڈو دنیا کے اندر میں, ڈھونڈنے پر اچھے لوگ مل جائیں گے, کیوں نہیں ملیں گے. چہرہ دیکھ کر, پگڑیاں دیکھ کر, چھلے دیکھ کر, یا دنیا کے کاموں اور آن لائن نظاموں کو دیکھ کر یہ دھوکے بازی ہوگی. جہاں پر غوث و خواجہ ہو اور جہاں پر مولا علی اور پنجتن پاک ہو, جہاں نارائن پاک کے مصطفیٰ ہو, پہچاننا تو آپ کو کہ کچھ لینے دینے کا ہو تو کون نہیں پہچانے گا. اتنی عقل تو بوڑھے کو نہیں ہے, عورتوں کو نہیں ہے. آج تو 5-7 سال کا بچہ ایک بات چھپا کے دوسری بات کہو تو نہیں, ہاں انہوں کچھ تو بھی بول رہے, بولتا کہ نہیں بولتا. کمپیوٹر تو اتنا ہوشیار کر دیا. اب مکاری کی پیری ملی دنیا میں کہاں چلے گی. ڈھونڈو, مانگو, اولیاء سے مانگو, اور خاندان کے ایک فرد کو کرواؤ کہیں نہ کہیں, ڈھونڈ کر ان کی قسمت سے ان پیروں کے پاس سے پہنچاؤ اور ان کو سلسلوں میں داخل کرواؤ. اس کے بغیر مریں گے تو تم پر لعنت کریں گے قیامت کے میدان میں کہ تم تو مرید تھے اور تم تو سلسلے سے واقف تھے, تم تو غوث اعظم کی محفلیں کرتے تھے, لیکن تم ظالم کہ ہم کو تم نے نہیں کروایا, مجرم بنا دیے جاؤ گے. حضور پیارے پھر غوث اعظم دستگیر احمد خان کی ذات کا معاملہ کہ میرے آقا دیکھ کر بہت خوش ہوئے. میرے آقا نے عرش پر سند دی ہے غوث اعظم کو. یعنی آپ نے اس حسین و جمیل خوب آبرو نوجوان کے گردن مبارک پر بائیں حصے کے اوپر آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا کہ یہ بچہ خدمت کے لیے اپنے کاندھے کو پیش کر رہا ہے تو میں اپنے قدم کو رکھتا ہوں. چنانچہ غوث اعظم کی یہ خدمت بارگاہ مصطفیٰ نے اس طرح سے قبول کی کہ پھر آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر وہی قدم مبارک کا نشان آپ کے بائیں جانب میں لوگوں کو نظر آتا تھا کہ نعرہ پاک مصطفیٰ کا. ہم تو نعرہ پاک مصطفیٰ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں, یا رسول اللہ کہنے کے پھر ہم غلام, ہماری حماقت نہیں ہو سکتی, لیکن یا رسول اللہ آپ کا نہیں, آپ کے نام پر اپنے آنکھوں سے گھوٹے کو چومتے ہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں. ظالموں کو, منافقوں کو یہ چیز بھی کھٹکتی ہے. بہت دور نکل گئی ہے بات. یہ زمانہ خاموشی کا اور اپنی جگہ بیٹھے رہنے کا, ٹینشن نہیں لینے کا نہیں ہے. ٹینشن نہیں لیں گے تو پینشن ہو جائے گا, مجرم بن جائے گا, ظالم بن جائے گا. وہ نعرہ پاک مصطفیٰ کی مہر کب عطا کی گئی؟ آپ کے ولایت کے بعد بھی نہیں, دنیا میں پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں, بلکہ عرش الہی پر میرے آقا نے اپنے قدم مبارک کی سند عطا فرمائی. میرے پیرانے پر غوث اعظم اسسٹڈ ولایت کے امام ہیں, مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ارے یہ کیا جی 500 برس کا پیری مریدی شروع ہوئی, خانقاہ نظام جب شروع ہوا, جب شروع نہیں ہوا عرش سے شروع ہوا. یہ تو پیری مریدی تو وہاں سے شروع ہوئی, وہاں سے اسٹینڈ پیڈ بنا دیا گیا, ارتھورائز بنا دیا گیا ہے. اب دوسرے ڈپلیکیٹ نظام نہیں چلیں گے. وہ مرید بننے کی کیا ضرورت ہے, وہ خانقاہوں سے کیا ضرورت ہے, وہ پیرے کو ایسی کہتے, وہ پیروں
اچھا تو ویسا تو تجھے ویسے ہی نظر آتے ہیں، زبان کو سنبھال لے، نیت تیری خراب تو تجھے ویسے ہی لوگ ملے گی. کیوں؟ گیت کو کبوں کو مردار تو ملے گا، اچھا گوشت تو شیروں کو ملتا ہے تازہ. شیر بن، علی کا شیر، علی علی کہنے والا بن، یا غوث اعظم کا نعرہ لگانے والا بن، یا غریب نواز کہنے والا بن، یا راجن شاہ ولی کہنے والا بن، یا تاج الاولیاء کہنے والا بن. شیر بنے گا تو شیر کی غذا تازی تجھے ملے گی، ورنہ مردار اگر تو بن گیا، دنیا کے کامہ بنتے کی وہ ہو جاتا کی یہ ہو جاتا کی، مردار ہے تجھے مرداری غذا ملے گی. پھر ویسے ہی پیر تجھے ملیں گے، وہ پیر کم ہوں گے، عامل زیادہ ہوں گے، اور چھوٹ کرنے والے نیمبو پانی والے زیادہ ہوں گے. اب بہکرا پوری زندگی ان کے پیچھے گھوم رہا ہے، وہ کامہ بن رہے، یہ کامہ بن رہے، وہ ہو گیا یہ ہو گیا. تجھے اصل تو ملے گا ہی نہیں، اس لیے کہ تیری نیت خراب ہے. حضور پیارے پیر غوث اعظم وہ رجسٹرڈ اولیاء ہے کہ جن کو عرش الہی پر سند میرے مصطفیٰ نے اپنے نعرے پاک کی عطا فرمائی، اس وقت میں معراج شریف میں عطا فرمائی. اور دنیا میں آپ جب پیدا ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے بائیں پشت کے مبارک کے اس گاندھی کے اس مقام کے اوپر نعرے پاک مصطفیٰ کا مہر ثبت ہے. یا غوث اعظم اس پر ہمارا بھروسہ قبول کیجیے، یا غوث اعظم اپنے قدم مبارک کو ہماری نسلوں پر اور ہماری گردنوں پر قائم کیجیے، ہمارے پلکوں پر قائم کیجیے. اپنے آستانے کی خاک کو ہمیں عطا فرما دیجیے، اپنے آنکھوں کا سرمہ بنانے کے موقع دیجیے. پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر احمد رضوان جب اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ محض سبب ہے. تب کہیں جا کر حضور پیرانے پیر غوث اعظم کو یہ اعلان کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے. کہ کیا مطلب؟ وہ قدم مبارک امام الانبیاء کا نعرہ پاک کے قدم مبارک کا نشان ہے، اس لیے غوث اعظم کے قدم مبارک کے بغیر کسی ولی کو ولایت نہیں مل سکتی. اور قیامت تک ولایت اور ولی بنے گا ہی وہ جس پر غوث اعظم کی نگاہ پڑے گی. اس کے بغیر چاہے کتنے اونچے درجے کا ولی کیوں نہ ہو، اور کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اور کوئی کتنا ہوا میں کیوں نہ اڑے، اور کتنا سمندروں کے اوپر کیوں نہ تیرے، اور کیا کچھ اپنی ولایت کے اعلانات دنیا میں نہ کرا لے، خدا کی قسم نگاہ غوث اعظم کے بغیر اس کو ولایت مل ہی نہیں سکتی. اور ولایت میرے غوث اعظم کی جاگیر ہے، ملکیت ہے، وارث ہے. آپ چاہے جس کو عطا فرما دیں، سیکنڈوں میں عطا کر دیں، لمحوں میں عطا کر دیں، قابلوں کو نہیں نااہلوں کو عطا فرما دے. چنانچہ وداع شریف میں آپ کی خانقاہ تاریخ مستقیم، ہر زمانے کے اندر میں اولیاء کے ساتھ میں عداوت و دشمنی کرنے والے، بالخصوص علم ظاہر کے جاننے والے ہی زیادہ الجھے ہیں اولیاء کرام سے، مولوی ہی زیادہ الجھے ہیں. چنانچہ ایک طبقہ وہ بھی تھا جو حضور پیرانے پیر غوث اعظم کی حیات میں آپ کی مخالفت کرتا تھا. کہا کرے یہ صدیوں کے بعد کو جانتے ہیں ان کو نہیں ٹھیک ہے. تو ایک چور چوری کے ارادے کے ساتھ میں بغداد شریف کے اندر آپ کی خانقاہ شریف میں آیا، آپ کے دولت قدی کے اوپر، اور آ کر حضرت خضر علیہ السلام حضور پیرانے پیر غوث اعظم کے پاس میں آئے کہ فلاں علاقے کا ملک شام کا ایک جو قطب تھا اس کا انتقال ہو گیا، فوراً اس کو وہاں پر کسی دوسرے قطب کو منتخب کرنا ہے. انتخاب کہاں ہوگا؟ اصل دفتر میں تو ہوگا نا، ڈپلیکیٹ رجسٹر چلیں گے کیا؟ نہیں چلیں گے. اس لیے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ فلاں علاقے کے قطب کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں پر سیٹ خالی ہے، فوراً اس کا اپائنٹمنٹ کیا جائے. اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں میں. پیرانے پیر غوث اعظم نے کہا، اتر میں تھوڑا سا ہلچل محسوس ہوئی. کہا کہ بھائی بازو کے کمرے میں کیا بات ہے؟ ہلچل محسوس میں جا کر دیکھا تو لوگوں نے پکڑا، کہا کس طرف کیوں آیا ہے تو بولے کہ غلطی ہوگی مجھ سے، میں چوری کرنے کے لیے آیا. ارے بولے چوری کرنے کے غلط ارادے سے اللہ ہمارے پاس میں، ہم تو سادات تھے، ہمارے پاس میں تو نعرہ پاک مصطفیٰ کے خزانے ہیں. خدا نے ولایت کا امام ہم کو بنایا اور وارث بنا دیا. میرے مصطفیٰ مولا علی نے، نانا جان نے ہم کو وارث بنا دیا. اسی کو پکڑ کر لے کر آؤ، اور کہا اپنے دست مبارک سینے پر پھیرا اور کہا کہ اس کو قطب بنا دے ملک شام کا. سبحان اللہ. غوث اعظم کی ذات کو ہے، صرف اپنی حیات میں نہیں بلکہ ان کے دل پر کوئی چڑھ جاتا ہے یا غوث ہے تو خدا کی قسم اس کو آج بھی نوازتے ہیں. نوازنے کے لیے اختیارات ہیں ان کو.
کہ خود آ کر نوازے یا اس کو اپنے بغداد میں بلا لے یا کہیں پر کہیں بلا لے، کسی طریقے سے بھی نواز دے، نوازش ہوتی ہے۔ ان کی نوازشوں کو روکنے والا کوئی نہیں۔ عادل آباد کی سرزمین پر ایک شخصیت آتی تھی جن کو حضور پیغمبر پیر غوث الاعظم نے اپنی بارگاہ میں بلا کر سلسلے کی وراثت اور سلسلے کی خلافت عطا کی تھی، جس سے میری مراد شمشاد قادری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بودھن میں جن کا آستانہ قادر بھی جن سے وابستہ ہے، دل نورہ شریف سے جن کی نسبت تھی، خلافت ان کے پیر و مرشد نے عطا نہیں کی، لیکن غوث پاک مالک ہے، کیا کیا کہ ہمارے سلسلے کو چلانا ہے، روکا بھی، اس کے بعد نے بلایا بھی، کہا کہ ہماری طرف سے اجازت ہے آگے بڑھو۔ آج سبوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریض فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو خیر، حضور پیر غوث الاعظم کی ذات وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رجسٹرڈ ولایت کا نظام عطا کیا، اس لیے ابھی تک ولایت امت میں چل رہی تھی اور ولایت سے امت فیضیاب ہو رہی تھی، اور ولایت کی برکات اور ولایت کی خیرات سے امت کی دنیا سنبھلی بھی تھی، کہیں سنبھلی بھی تھی۔ آج امت جتنی پریشان ہے، 59 مسلمانوں کی حکومتیں، زیادہ پڑھے لکھے لوگ، لکھپتی کروڑپتی، اس کے باوجود امت کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نسبتوں سے نسبتیں ختم ہو گئی ہیں، لائن کاٹ دی گئی ہے۔ ورنہ آج سے 40-50 سال پہلے کوئی گھر ایسا نہیں رہتا جس میں 11ویں شریف نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری غوث الاعظم کو رجسٹرڈ کے طور پر عطا فرمائی کہ غوث الاعظم جو تمہاری محبت میں اپنے گھروں کے اندر میں محفلیں کرے، تمہارا نام لے اور تمہارے نشان کو اپنے گھروں کے اوپر لگائے اور اپنے آپ کو وہ آپ کا مرید اور آپ سے محبت کرنے والا قرار دے اور ظاہر کرے۔ غوث الاعظم تم ان کی دنیا کو بھی سنبھالنا، ان کی قیامت میں ان کی ذات کو بھی سنبھالنا، یہ غوث الاعظم کے اختیارات ہے۔ اس لیے ایک اشارہ کرتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، ایک بات سمجھ میں آ جائے گی، سمجھنے سے تعلق ہے، سمجھانا ہی تو مقصود ہمارا ہے، صرف بیان کرنا اچھلنا کودنا ہمارا مقصود نہیں ہے، تاکہ سمجھ میں آ جائے، پلے پڑ جائے، تو میری ماں بہنیں، میری بچیاں بھی اپنی اولادوں کی تربیت کرو غوث الاعظم کے فضائل سنا کر، غریب نواز کا راستہ بتا کر، اولیاء کا راستہ بتا کر۔ اب ان کو یہاں سے روک دے کہ بخاری اور مسلم اور مشکات یہ بہشتی زیور ہے اور یہ فضائل اعمال ہے، ارے بابا ان کی اوقات ہی نہیں ہے، ان کو تو سمجھا غوث الاعظم، میری بیٹی میری بہن، ان کو سمجھا اپنے گود کے اندر میں راجن شاہ ولی، ان کو سمجھا تاج الاولیاء، ان کو سمجھا پیران کامل، ان کو سمجھا غریب نواز کی ذات، سمجھ میں آئے گی ان کو، ان کی تربیت صحیح ہوگی۔ اب اس کو ہٹا کر لا دیا، کیا ہے وہ اور یہ اور یہ اور وہ، یہ دھوکے بات یہی ہے۔ سمجھانے کی چیزیں تو یہ تھی۔ غوث الاعظم پیران دستگیر رحمۃ الرضوان کی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دستگیر بنایا، دستگیر کے معنی جو صرف قیامت میں آخرت میں مدد کرنے والے نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی جو مددگار ہے ان کو دستگیر کہتے ہیں۔ اور کیسی مدد کرتے آئے تھے؟ آج سے 40 سال 50 سال پہلے تک دیکھ لو کہ جن گھروں کے اندر میں 11ویں شریف ہوتی تھی، غوث پاک کا غلہ جمع ہوتا تھا، نشان لگایا جاتا تھا، 11ویں شریف کی محفلیں ہوا کرتی تھی، تذکرے ہوتے تھے غوث الاعظم کے، اولادیں ان کی منقبتیں گنگنایا کرتی تھی اور منقبتیں پڑھنے والے لوگ موجود تھے اور غوث الاعظم کی یاد کی قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ ان رونقوں کی وجہ سے سال کے 12 مہینے تک ان کے گھر میں فاقہ ان کے گھر پر دستک نہیں دیتا، غربت ان کے گھر سے دور رہتی، برکتوں کے خزانے ان کے گھروں سے لٹائے جاتے تھے۔ ایک باپ کماتا 10 بیٹوں کو پالتا تھا اور پورے خاندان کے لیے، حالانکہ اس باپ کے پاس میں کیا رہتا تھا؟ فیکٹری، شاپنگ مال، ATM کارڈ اور کوئی بڑا کیش، صرف غوث پاک کی نیاز کا پکڑا رہتا تھا، غوث اعظم کا غلہ رہتا تھا، غوث پاک کا نشان رہتا تھا۔ اپنے زمانے کی تجربے کی بات تو بتاؤں، یہ تھا تو پھر یہ بخیل نہیں تھا بلکہ سخی تھا، یہ کھلانے والا تھا، یہ کھانے والا نہیں تھا، یہ دینے والا تھا، یہ مانگنے والا نہیں تھا، صرف 40 سے 50 سال پہلے تک۔ لیکن ایک طوفان چلا ہے انگریزوں کی طرف سے، غوث
غوث پاک اور غریب نواز سے اور اولیاء سے امت کو کاٹ کر ان کو دنیا میں بھی پریشان کر دیا ہے، دنیا میں بھی بھیک مانگنے والا بنا دیا ہے، جادوگروں کے پاس میں، عاملوں کے پاس میں اور تانترکوں کے پاس میں پتہ نہیں کہاں کہاں چل جائے یہ امت۔ ایک غوث پاک کے در سے اس امت کو کٹایا تو آج ہزار باطل دروں کے اوپر یہ امت پہنچ رہی ہے۔ دل گردہ ذرا سنبھال کر سنو، جب غوث پاک تھے ان کی نیازیں تمہارے گھروں میں تھی، ان کے نام کا بکرا تمہارے گھروں میں ذبح ہوتا تھا، ان کا نشان تمہارے گھروں پر لگا رہتا تھا، تو پھر اس کی برکتوں سے صرف تمہارا خاندان، تمہارا گھر نہیں بلکہ تمہارا محلہ، تمہاری بستی اور بستی کے بسنے والے غیر مسلم اس کا فیض اور فائدہ حاصل کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ فیض اور فائدہ حاصل کرتے تھے۔ کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ کیا ہوتا تھا؟ اگر برادران وطن کے پاس ان کو پریشانی آ جاتی اور کوئی شیطان، بھائی جن کو اٹھ کر جانا چلے جاؤ یہاں سے، مجلس سے اٹھ کر نہیں جانا، بے ادبوں کی مجلس نہیں ہے یہ، جن کو جانا ہے اٹھ کر چلے جاؤ، بے ادب مت بنو، بے ادب بدنصیب، مجلسوں کے درمیان پر ہمت کے ساتھ میں آیا کرو۔ کیا ہوتا تھا؟ آپ کے پاس میں غوث اعظم کا بکرا اور ان کی نیاز اور ان کی فاتحہ، ان کا نشان، یہی چیزیں تو ان ظالموں کو کھٹکی ہے نا، سب کچھ برداشت ہے، وہ نشان بولا کو نکال دو، پھر کیا لگانا؟ ہاں بولے گا تلک لگنا، چلتا ہوں، بس یہ کرو، بکرا لاؤ مدرسے میں ہم کو دے دو، مگر وہ بکرا غوث اعظم کا رکھو، پھر وہ محفل، وہ نہیں، اجتماع میں چلے جاؤ، جماعت میں چلے جاؤ، یہ ہو رہا ہے۔ غوث اعظم کا نام نہیں، غوث اعظم کا نام نہیں لینا، وہ تو شرک ہو جاتا ذرا۔ پھر بچے غوث اعظم کہہ رہے نا، نہیں ذرا بچوں کی تربیت کرو، نہیں تو جماعت میں بھیجو ان کو، جماعت میں لے کر کرتا ہے کیا؟ ان کے ایمان سے، ان کے دل سے غوث اعظم کو بلاتا ہے، اولیاء کے عقیدوں کو نکال دیتا ہے اور اصل کو نکال کر ڈپلیکیٹ چیزوں کو داخل کر دیتا ہے، 100-150 سال کی جماعت و مسلک کو۔ اب آگے تھنتھناتا پھنپھناتے رہتا، ہاں میں نمازی، میں جنتی، میں وہ، میں یہ، انہیں جاننا نہیں، انہیں بے دین۔ یہ تو ہو رہا ہے نا، ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ برباد کر رہے ہیں امت کو، اصل راستے سے ہٹا رہے ہیں۔ یہ ضرورت نہیں ہے ان چکروں میں پڑنے کی، ان کو ان کے نظام مبارک ہو، لیکن تم کو اگر حق کا راستہ ملا ہے تو قسم کھا لو کہ ہم کو تو غوث و خواجہ کے غلام بن کر جینا ہے اور غلام بن کر مرنا ہے اور قیامت میں انہی کے ساتھ میں کھڑے ہونا ہے۔ دل سے کرو ارادہ اور وعدہ۔ میری بچیاں بھی سن رہے ہیں، وہ بھی اپنی نسلوں کو یہ توشہ دے اور یہ خیرات دے، ان کی تربیت کریں، بچوں کو سکھاؤ پنجتن پاک کے نام، سکھاؤ غوث و خواجہ کی۔ تم کو تمہاری میری نانی دادی کیا دیے تھے؟ دارلما دیے تھے، ہاتھوں کے دستانے دیے تھے، نوسپیساں دیے تھے، کیا دیے تھے؟ غوث اعظم دیے تھے، غریب نواز دیے تھے، امام حسن و امام حسین دیے تھے، مولا علی دیے تھے، پنجتن پاک دیے تھے، یہی تو دیے نا، اس لیے سمجھے ہوئے ہیں۔ اب خطرے میں تم اپنی نسلوں کو ڈال رہے ہو، اپنی نسلوں کو ہلاک کرنے کے راستے پر ڈال کر بڑھ رہے ہو۔ اگر تم نے صحیح راستے پر اپنی نسلوں کو نہیں لایا تو تم ظالم ہو گے، قیامت کے میدان میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ چیزیں جب کیا تھا؟ غوث اعظم کا نام تھا تو ان کا نشان تھا، ان کی نیاز تھی اور ان کی مجلسیں تھی، تو صرف جہاں پر ہوتے صرف وہی گھر والے، وہی خاندان والے نہیں بلکہ محلے والے، بستی والے بھی اپنی نوستوں کو، اپنے گھر سے بلاؤں کو بھگانے کے لیے برادران وطن کے پاس میں اگر کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایک بڑی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی شاید آپ لوگوں کو۔ اگر کسی برادران وطن کے گھروں میں کوئی خبیث اور کوئی پلیت یا گھر کے اندر کچھ ایسے حالات اگر پیدا ہو جاتے تو وہ کہاں پر آتے؟ مسلمانوں کے پاس میں آتے، پانی کا ایک لوٹا لے کر آ لیتے، عاملوں کو نہیں ڈھونڈتے تھے، وہ نشان والے گھر پر، وہ اہل نسبت کے پاس میں آ جاتے ہیں اور آ کر ان کے پاس میں کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ نوست ہے، ہماری بچی پر، ہماری بہو پر، ہماری بیٹی پر، ہماری اولاد پر، ہمارے گھر کے اندر نوست ہے۔ تو ان برادران وطن کے گھر کی نوستیں، یہ نشان والے، یہ بکرے والے، یہ غوث والے اور یہ خانقاہ والے اور یہ اللہ والوں سے محبت کرنے والے، ان کے صرف پانی کے دم کرنے پر ان کے گھر کی خبیث طاقتیں اور خبیث سارے نظام ختم ہوتے، ان کو امن و چمن نصیب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ان کی نحوستیں ان کو یہاں لانے پر مجبور کرتی
لیکن آج ان کے سارے خبیث، ان کے سارے شیطان، ان کی ساری مصیبتیں برادران وطن کی وہ مسلمانوں کے گھروں میں آ گئی. اس لیے عاملوں کے پاس میں اور مزارات پر ڈوریاں بننے کے اندر میں، نیمبو پانی کے نظاموں کے پاس میں کن کی نظر آئے گی؟ ان لوگوں کی کم ہے، ان لوگوں کی زیادہ ہے، برقعے والوں کی زیادہ ہے. سوچا کر اس بات کو تم نے کہ تمہاری ان نسبتوں کی وجہ سے ان برادران وطن غیر مسلموں کے گھروں کی خبیث طاقتیں، شیطانی طاقتیں تمہارے پانی کے دینے کے اوپر تمہاری وجہ سے ان کے گھروں سے ختم ہو جاتی. 2 دن پہلے ہمارا برادران وطن مرید ہے، وہ آیا لکشمی پیٹ کے قریب کا، نرسنگ نام ہے اس کا. اس نے کہا کہ میرے گھر کے اندر میں تو ایک عجیب چمتکار ہوا کہ وہاں پر غوث پاک کا نشان ہم نے لگایا. ہاں، ہم کو پرواہ نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ مریدی چھپا کر یہ شرمندے ہو کر منافقوں کی طرح سے مت چلو. علن اعلان نشان وہاں لگاؤ کہ تمہاری نظر میں پہلے نشان پر پڑے گا، تم کو اپنی پہچان قائم ہو. اب چھپا کر کونے پر لگا دیتا ہے، تب چھوٹا لگا دیتا ہے وہاں پر چھپا کر. کس سے دربار منافق ہے تو کیوں لگا رہا ہے؟ کیا مجبوری ہے؟ لگا وہاں پر جہاں پر تیری نظر نہیں بلکہ ہر آنے والے کو پہچان ہو جائے کہ یہ غوث پاک کا غلام ہے. آسمان کے فرشتے دیکھیں اور نظام ولایت دیکھیں تو پہچان لے کہ یہ گھر تو ہمارے غوث اعظم کے چاہنے والوں کا ہے، غریب نواز کے چاہنے والوں کا. پہچان تو دینا کہ نہیں دینا؟ تو اس نے ہم سے یہ بات کہی کہ 11 شریف کی ہوئی برادران وطن کے اس گھر پر ہمارے مرید کے اس دن اتفاق سے گھر کے پڑوس کے اندر میں کسی پر کوئی چیز اثر انداز ہو گئی، پاگل ہو گیا، اور وہاں پر پورے محلے کے اندر بھاگتے دوڑتے ہوئے. ابھی یہ جمعرات ہے نا، اتوار کو آیا تھا، وہ سنا رہا تھا، زندہ ہے، میں حوالے دیتا ہوں، بات کرو. مجھے جھوٹے قصے کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دکانداری چلانا نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ پورے محلے کے اندر چیختے چلاتے ہوئے دوسرے کو پریشان کرتے ہوئے آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی میرے گھر میں داخل ہوا تو گھر میں بھی آ گیا تو میری بیوی پریشان ہو کمرے میں بھاگ گئی. لیکن جیسے ہی غوث پاک کے نشان کے پاس پہنچا واپس ایسا جیسے شاٹ لگا کے بھاگ گیا. وہ ارے تم کو غوث پاک کا دامن ملا ہوا تو کیوں ڈرتے ہو سرکس شیاطین سے، اور کیوں ان خبیث شیاطین سے ڈرتے ہو؟ ڈرتا تو وہ ہے جو ان کا نہیں ہے، جو ان کا ہے خدا کی قسم وہ کسی سے نہیں ڈرے گا. اب کل ایک کیس ہمارے پاس میں آیا، خانقاہ کو کام کے پورتا مطلب کے لیے آتے ہیں. ہم نے کہا کہ گھروں میں محفلیں کرو اور یہ نیاز کی محفلیں اور یہ اولیاء کی نسبتوں، مگر نہیں، کام کے پورتا ہے، چلو اچار ہے تو وقت پر لاؤ، دال پکی تو اس کے بعد شیشے میں بھر کے رکھو. یہ نظام ہے نا، جو اغراض کے لیے ہماری خانقاہ کو استعمال کرتا ہے اس کو حق نہیں مل سکتا. اب ہمارے پاس میں آنے تو 11ویں کی محفل میں نہیں آئے، شرمندہ ہوئے. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ اس کو سہیل دے، اس بچی کو، نوجوان لڑکی ابھی شادی ہونے والی اس کی، اس طریقے سے پریشان ہوگی کہ آنکھیں سرخ ہے، بے حالت ہے. کل کی بات کر رہا ہوں میں، کل تھے نا تم لوگوں نے دیکھے نا کوئی اصل کے بات ہے، کہاں دیکھا ہوگا تو خالی کیوں کرتا، جھوٹے بات نہیں دینا، جھوٹی گواہی عزت ہو جاتی. جو دیکھے تو دیکھ رہا زبردستی کے کرائے کے ٹرپا ہے تھوڑی، تم کیسے بنا کے رکھ دیا خالی جی ہاں بولنا، اور کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھے تو دیکھے، نہیں تو بولتے نا کہ حضرت کا نہیں دیکھے بات غلط ہے، یہ ہم کو نہیں معلوم. سچ بولو. جھوٹا منافق ہوتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا نہیں ہے، جھوٹا نہیں بول رہا ہوں، فکر مت کر، کل نہیں کر گئے اس کے تو. اب وہ چیز بہت خبیث سرکس و شیاطین کی ہے، اس بچی کے اوپر اثر انداز ہوئی. اب یہاں پر آ رہے کہ شرمندگی ہم چاروں کی. اب لے کر گھومے کرتے اندر ویلی کو بھی، چوڑے کو بھی، وہ عامل صاحب کے پاس بھی 1000 روپے، وہ یہ سب کچھ کر دیے. لیکن یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ گھر پر محفل کروانا، ہمارے بچے بھوکے جو تمہارے گھر پر کھانے کے لیے آئیں گے. وہ تو کوئی نظام ہوتے جس کی وجہ سے بزرگوں کی نگاہیں کوئی تمہارے گھر پر ڈالنے کے لیے ہم موقع دے رہے ہیں تم کو. اگر کوئی اس کو بوجھ سمجھ رہا، کرانا پڑتا جی، خانقاہ میں بیٹھنا پڑتا جی، بیٹھا نہیں رہے ہیں بلکہ تیری نسلوں کے لیے تیری نسلوں کو سنوارنے کا انتظام کروا رہے ہیں خانقاہ میں. اور خانقاہ میں بٹھا کے کہ کوئی 1 روپیہ چندہ لیتا ہے وہاں پر، الٹا لنگر کھا کر جانے کے لیے تجھے ترغیب دیتے ہیں وہاں پر. ہے نہیں سمجھ میں. اب ادھر ادھر گھومے، کہیں پر کچھ بھی نہیں ہوا. حالت بہت بری ہوگی. کل لے کر آئے. اب لے کر آنے میں شرمندگی ہے تو نرمل سے دھونے کو بھی بنا دیا، وہ بھی. اب ہمارا ان لوگوں کی تو کبھی صورت نہیں دیکھی خانقاہ میں، سب پورا کے پورا آٹو میں بھر کے آئے. کیوں بات؟
نہیں بولے فلاں عامل صاحب یا دونوں بھی بھیج دیے اور اتنے پیسے لیے وہ کریں، لیکن وہ ہے نہیں، ایک دم حملہ کر دے رہی، وہ کر دے رہی، یہ کر دے. کتنا کورسز سنتے، کہانیاں سنا، ہاں کہانیاں سننے کے عادی ہو گیا. دیکھو ارے بھائی مت بھی ہمارا یہ بھی پہلوان ہے، لاؤ کے میدان میں اٹھ کے بھاگیں گے. ہاں آتا بیٹا بھائی میدان میں، لاؤ یہ میدان میں. ہاں پھر دیکھو کیسے کیا کیا کر رہا عبداللہ بھائی دیکھو وہاں بیٹھ کے. جو مان کر رہے گا اس کے لیے نظام بنائیں گے. اب جو ہماری حدوں کو کاٹ دے تو پھر اب ہماری اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی نا اس کی. یہ بھی سارا انتظام کرے اس کے 13-14 سال کی نوسط کا ذمہ داری لے کر. وہ سالہ بولا کہ کون بولا، کسی عامل کے پاس چلے گا اور نہیں کر دیا. پھر اس کا شروع ہوگا دیوانہ طرفداری. خان خان میں آگے مسجد کے اندر بولا کیوں رے بابا کیا بے وصولی؟ نہیں حضرت میں بے وصولی نہیں کر رہا. بولے نہیں، بولا بول تو بچتا نہیں تو یہیں لٹکا دیتا ہوں. تب مسجد کے دروازے کھڑے، ہمارا سالہ لے کے چلے گا، بولے وہ عامل کے پاس میں. ہاں وہی تو غلطی ہوئی، اس کے لیے مسئلہ ہوگا. جو پابند بن کر رہے گا سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے. جو حد کو کاٹ دے ہم کیا گتا تھوڑی دیا اس کو، جا بھی گتا تھوڑی. یا پھر 2000 روپئے 10 روپئے 2 روپئے ہم لیے اس سے، ہم کو کوئی ذمہ داری نہیں. جو ہمارا بن کر ہے سنبھالیں گے ہم. اب اس طریقے سے وہ لوگ لے کر آئے، انہوں نے کہ ٹھیک ہے. اب آنے کے بعد میں اور عاملوں کی طرح سے وہ ہمارے اوپر بھی بدلی برداشت کی تھوڑی دیر. لیکن اس کے بعد ذرا حد سے آگے بڑھے تو اٹھا کر نوجوان لڑکی ہے، لیکن کوئی وقت ہوتا ہے کہ جج سے انتظام کرنا ہے. اٹھا کر ہم نے 2-4 تھاپڑ اس کو مارے اور لے کر وہاں پر بٹھا دیا. اور بٹھانے کے بعد جو انتظام کرنا تھا کہ اب یہ لوگ سارے پریشان ہیں. وہ لوگ اب کیونکہ چمتکار کو نمسکار تو ہے نا دنیا میں. نہیں جی سلیم بھائی کتنی بڑی نمسکار ہوتی، ناریلے میں پھٹنا شروع ہو جائے گی. ارے بولے وہاں پر ہزاروں روپے خرچ کر لیے مگر وہ نہیں ہوا، یہاں پر تو یہی ہوگا. مگر وہ جو خبیث طاقت تھی، میں ان کو بول دیا کہ یہاں پر خانقاہ میں آنا اور یہاں کی محفلوں میں رہنا، یہاں کے نظاموں میں جڑنا، اپنے گھروں پر محفل کرانا، یہ ہے تو پھر ہم تمہارے لیے ہم محنت کریں گے، ہماری مدد ہوگی اور پھر ہم مانیں گے، اولیاء کو مانیں گے. ہم عامل بھی نہیں ہے، خدا کی قسم ہمارے پاس موکل بھی نہیں ہے، کوئی جن بھی نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم کو. لیکن نسبتیں ہیں خدا کی قسم، صابر پاک کی بھی ہے، غوث اعظم کی بھی ہے، غریب نواز کی بھی ہے، راجن شاہ ولی کی ہے. ایک نہیں لاکھوں نسبتیں ہمارے ساتھ میں ہیں. ہم ان کے نام لیوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور نسبتیں ہیں ہمارے ساتھ میں. مگر لوگ کہتے ہیں کہ جینا ہے ان کے پاس ہے، موکل ہے، مطلب میرے کچھ نہیں معلوم. تم کو کیسے معلوم ہوگا؟ بولنے والے ارے انہوں گرا دیتے کہتے، انہوں مار دیتے کہتے، انہوں بیمار کر دیتے. ارے بابا کتنے بڑے الزامات میرے اوپر کر لو. دنیا ہے چلتی رہتی، کوئی بات نہیں. ہاں چلتے رہتی، کوئی بات نہیں. ہر ایک اپنی دکان چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ، کوئی بات نہیں. لائٹ لے لیتے ہر بیچ میں. اب اس کو بولے کہ پابند کے ساتھ میں یہاں پر آنا پڑے گا اور مجلس میں نہیں گوشت تو ذرا نہیں ہوتا نا، آنا چل جانا. ہاں کیا نام بیٹا تیرا؟ وہ تو ذرا مشکل ہو جاتا. نہیں پھر اس بیٹھنا ہو تو گھٹنے درد ہو جاتے ہو، بل گھٹنے درد ہوتے لیکن تیرا دل کتنا منور ہوتا. اب گھٹوں کو دیکھا تو دل کچرے کی کوٹی بنا کی. اب وہ لوگ ویسے پھر ارادہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے آئیں گے اتوار کو. میرا اتوار کو بھی آنا ہے اور آئے تو بیٹھنا ہے، بیٹھ کر مجلس میں رہ کر جانا ہے. اب جمعرات ہے آج کے دن تو چلے جا رہے، لیکن اتوار کے دن مجلس میں تو نکلتے وہی تو بڑی پریشانی ہے. بولے ہاں وہ 2-3 گھنٹے بیٹھنا بھی پڑتا. وہ یہاں کے علاج وہ بھلے باہر بولے 30-40 ہزار روپے دے دیے بولے تو کام ذرا بن جاتا، بس نہیں بنا تو مجبوراً آج پڑتا نا. سنا کہ رضوان بڑا غور سے سن رہے تو ہمارا رضوان بھی ہاں انٹرسٹڈ پارٹی، ہاں امپورٹنٹ چیپٹر. تب گھر کو جاتے پھر بچی دھنگانا شروع کری. ہمارے اکبر علی کا نمبر کیسا نہیں اس کو میسج آ، اور وہ شاہ نواز کا نمبر کو اس کو خطرناک میسج آ. سب کرنا تھا مگر انہوں ہم کو مارنا نہیں تھا. بولے مارے تو ہم بھی دیکھ لیتے. اچھا دیکھ لیتے، آ جاؤ علی کا سپاہی ہے. اگر دیکھنا تھا تو بول بول کے دیکھتے کہ ہم جیسے رپاٹے دیا وہیں پر کچھ کرنا چاہیے تھا نا. باطل طاقتوں سے ڈرنا، خبیث طاقتوں سے ڈرنا. جو غوث و خواجہ والا ہے حقیقت میں اگر ہے، حقیقت میں نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے تو پھر خطرہ ہی ہے. نہیں ٹکٹ جس کے پاس میں نہیں ہے، کالا کوٹ پہن کے آیا، ٹی ٹی بھی نہیں، خالی کوئی بھی آ گیا بھی تو چمک توڑ جاتا انہیں کوئی بولتا کیوں ٹکٹ ہی نہیں اس کے پاس میں. تو جہاں پر نسبتیں نہیں ہے ٹھوس سے خالی وہاں انہیں ڈرتا اور گھبراتا نا. اب میسج آؤں کہ نہیں ایسا ہو گئی ویسا ہو گیا. ہمارا علی بھی ذرا پریشان ہو کے بتایا
اور پیرانی ماں پر بھی اس کا اثر ہوا کیا ہے. ذرا لائٹ لے لو, جو ہونا تھا وہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ, کیوں کیا بات ہے. لیکن جو جن کو نسبتیں ہوتی ہے ان کو ڈر کس بات کا, کیوں کہ سنبھال کے جاتے ہیں. غوث اعظم کی نسبتیں جہاں پر تھی نشان تھے, اس لیے کوئی مسلمان کا گھر بغیر نشان کے نہ رہے, اس کی کوشش کرو. تم انشاءاللہ تم بول رہے ہو تمہارے گھروں پہ نہیں ہے تو پھر پہلے جا کے لگا لو, کل ابھی ہے غوث پاک کا مہینہ. ہاں, سسرال والوں کو بھی بول دو, دوست احباب کو بھی بول دو, رشتہ داروں کو بول دو, نہیں نشان لگاؤ, اچھی بات ہے نا, نشان لگاؤ, اچھی بات ہے. کیونکہ نشان کی برکتیں تھی کہ ان برکتوں کا عالم کیا تھا کہ اس کی وجہ سے برادران وطن کی نحوستیں, باطل طاقتیں, شیطانی طاقتیں, صرف یہ نشان والوں کے مکان کی وجہ سے وہ لوگ محفوظ رہتے, وہ ان کے پاس میں آتے تھے. لیکن جب ان کے گھروں سے نشان اور غوث پاک کے بکرے اور نیاز شریف کی محفلیں اور ان کے تذکرے جب ان کے گھروں سے نکال دیے گئے تو پھر ان کو ڈھونڈ کر جانا پڑ رہا ہے. عادل آباد کی سرزمین کے اندر میں عام مسلمان کیا کہوں, میں جانتا ہوں مولویوں اور مفتیوں کو جو تانترکوں کے پاس مندروں میں جا کے علاج کراتے ہیں. الزام تو نہیں لگا رہا, کیوں یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ ساری نوبت یہ ہے کہ غوث اعظم کو ہم نے بھول دیا, غنی نواز کو ہم نے بھلا دیا, ان کے نظاموں کو اپنے گھروں سے ختم کر دیا. تو پھر وہ لوگ تمہاری وجہ سے جو سہولتیں ان کی نحوستیں ختم ہوتی تھی, وہ ساری نحوستیں دروازہ کھول کے مسلمانوں کے گھروں میں آ رہی ہے. ہر مسلمان کا گھر پریشان ہے کہ نہیں, ہر جگہ بس کون سے عامل اچھے نہیں. اب وہ تو واٹس ایپ کے اوپر تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جناتوں سے علاج کرا جاتا ہے. کوئی ایک آدھ جن کا سر پھرا تو وہیں گردن موڑ دیتا تھا, وہ تیرا غلام سمجھ رہا. ہاں, وہ واٹس ایپ کے اوپر آیا تو پاگل پن کی بات ہے. علامہ مولانا ہے کہتے انہوں اور اس کے اوپر دیے انہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہاں جادو ٹونے کا کس کا کتنے کی رہتے نا. سلیم بھائی کو معلوم ہے کیا ہے, ہاں گنگی کرتوت, کالی جادو, پیلی جادو, نیلی جادو, ارے آدو گودو پریم چوپڑا کدھر لگا کر ہو گیا کھوپڑا خراب. ہاں, چکروں میں ڈال رہا ہے. اس کے بجائے کہے یا پیر پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر لگا نشان کو, ان کے نسبتوں کی محفل کر, پھر سے رونقیں تیرے گھروں میں واپس آ جائے گی. وہ پیرانے پیر دستگیر ہے. کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں. اچھا, قرآن و حدیث کو بھی بیچ دے رہا صاحب نے, اور مولانا ہو کر سند یافتہ ہے. غلط نہیں بول رہا ہوں تم کو, میرے سے جا تم جان کے پہچان نہیں ہو, نہیں پہچانا تو نہیں پہچانا, مگر کوشش کرے ذرا معلوم کرنے کی. غلط نہیں بول رہا ہوں. ارے مولا یہ دکاندار یا ڈوگر بھی شروع ہوگی کہ ناموں کے ساتھ میں حسامی ہے کہتے. ہاں, حسامی بھی ہے. شکایت نہیں کر رہا ہوں مگر بتا رہا ہوں یہ سب کچھ امت کے لیے اتنے مسائل کو پیدا کر رہے ہو. لیکن اس کی نحوست کی اصل وجہ کیا ہے؟ ان بزرگوں کے نظاموں کو ان گھروں سے ختم کروا دیا, ان کے نشانوں کو, ان کے بکروں کو. کیوں کہ غوث پاک کا ایک بکرا گھر میں جب نیاز کی جاتی تھی تو سال کے 12 مہینے تک وہ بکرا گھر میں رہتا. جب بھی آواز نکالتا غوث اعظم کی توجہ اس گھر کے اوپر ہوتی تھی, ان کا نشان رہتا. ہواؤں کی لہریں بغداد کے اس گنبد سے ٹکراتی تو پھر ان کی توجہات تجھے تیری آل اولاد کے لیے تیرے گھر پر ملتی, اور ان کی طرف سے وہ برکتیں نورانی تیرے گھر کو ملتی تھی. لیکن یہ سب ختم ہو گیا. اجالا چلے گا تو اندھیرا آتا کہ نہیں آتا؟ تو پورے اندھیرے جو تھے نا برادران وطن کے, وہ پورے شیطانہ, وہ ساری نحوس طاقتیں اور وہ شرکس و شیاطین دروازہ کھلتے پورے مسلمانوں کے گھروں میں آ گئی, مولانا کے گھروں میں آ گئی, مولویوں کے گھروں میں آ گئی. اب انہیں ڈر رہا, انہیں ڈر رہا. اب گلی گلی دکانیں کھل رہی ہیں. ارے تم تو اس کو شرک کو ملے گا نا, نہیں وہ ہے برابر ہوتا بولے, اس بات سے نہیں ماننا. اچھا جوتے پڑے تو مان رہا کیا؟ میرے بچوں, میرے بھائیوں, اولیاء کے نسبتوں پر غوث اعظم کی یہ نسبتیں تم کو دنیا کی نوستوں سے بھی بچائے گی, تمہاری نسلوں کو ایمان عطا کرے گی, اور تم مر رہے ہو اپنی نسلوں کو غوث اعظم کی سرپرستی میں لے کر مرو. خدا کی قسم تمہاری نسلوں کو وہ آباد رکھیں گے, شاداب رکھیں گے, برکتیں ہوگی, رحمتیں ہوگی, دنیا میں عافیت ہوگی, اور آخرت میں میدان محشر کے اندر میں کہہ دیں گے غوث پاک کہ یہ ہمارا ہے, ہمارا نام لیوا ہے. اس لیے جو چیزیں ختم کی ہے اس کو انشاءاللہ شروع کروائیں گے نا. اچھا, نئی چیزیں شروع کرنا بدعت ہے. یہ نئی چیز شروع نہیں, جو شروع تھی 900 سال سے
اب تم نے 50 سال میں اس کو بند کرایا، یہاں سے تھی کہ نہیں تھی؟ 50 سال سے تم بند کرائے، تو جو تھی اس کو بند کرائے، پھر وہ شروع اگر ہو رہی تو بدعت کیسی ہوگی؟ بلکہ تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اس کے اوپر، کیونکہ جو سنت ظاہر طور پر چھپا دی گئی تھی، اگر اس کو زندہ کرو تو میرے آقا نے فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب، تو ان نظاموں کو زندہ کرنے والوں کو تو بڑا اجر ملے گا، غوث پاک کی نگاہ کرم ملے گی ان کو۔ اس لیے مخلص اس معنوں کے اندر میں تو سب سے پہلے اپنے گھر کو محنت کا میدان بناؤ، اپنے خاندان کو محنت کا میدان بناؤ، خود توبہ کرو اور خود دل کے ساتھ میں غوث و خواجہ کے سچے غلام بنو، اور جہاں تک جن سے بھی ملاقات ہو ان کو ان نظاموں کی طرف میں رہبری کرنے کی کوشش کرو، اپنی نسلوں کو ان راستوں کے اوپر ڈال کر جاؤ، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ کیوں نے وہ وفات جمعہ گیا نہیں ہوئی تیرے ابھی فون آ گیا، چل بند کرو فون، چالو رکھے بیٹھ رہا جی، یہ لنگر لارے کی نہیں آ رہا بول کے آئے گی فون، ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے، اتنی رات ہو گئی ابھی تک لنگر نہیں آیا ہوگی، عبداللہ وہ دیتے بولے گی یہ ایسے کام نہ کرو، لنگر بھی پورا تقسیم ہونے کے بعد پہلے حق یہاں پر لوگوں کا رہتا، اس کے بعد تقسیم کرو، کچھ لنگر کے بعد سے آئے گی فون، احمد ہاں جان دے نہ کوئی ایسے فون نہ کو کرتے جاؤ، بولے حضرت بڑے کھڑوس بن گیا بولنا، سب کے سامنے بے عزتی کرے، بچے بھی کرنا پڑتا ہے، ذرا ٹیڑھے ٹیڑھے پاؤں نکالتے رہتے، ذرا سنبھالنا بھی پڑتا ہے، اس لیے غوث اعظم کی نسبتیں جو اہم دکھے ان کو عطا کرو، محفلوں کے ذریعے سے، تعلقات کے ذریعے سے محروم مت کرو۔ ایک تو نسبتوں کی بات ہے، رحمتوں کی بات ہے، برکتوں کی بات ہے، یہ اگر ہم نے اس کو چھپا کر اگر چلے گئے، اگر ہم نے موجودہ نظاموں پر مطمئن ہو گیا، ماشاءاللہ الحمدللہ جزاک اللہ، اب میں تو پریشان ہو جاتا ہوں، الحمدللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ سے تو ظاہر ہے یہ زبان کی طرف یہ پوری بات یہ کی اتنا بڑا مکہ رہتا بیٹا، جزاک اللہ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں مجھے بہت ڈر لگتا ہے ویسے لوگوں سے، اس کے بجائے یا غریب نواز یا غوث اعظم تو اپنا سمجھ میں آتا ہے، یا رسول اللہ کہے تو ہاں میرا بھائی کو بول لیتا ہوں میں، مگر وہ ہم کو سابقہ ذرا زیادہ پڑتا، خاندان میں بھی ہے ایسے لوگ، کیا کریں گے؟ ویسے بھی لوگ زیادہ ہی جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ ذرا بچ کے رہتے یہاں پر، کیونکہ وہ جراثیم اگر اپنے ناک میں گئے تو اپنے کو ٹی بی ہو جاتی، اس لیے ذرا ماسک لگا لیتے وہاں پر، رکھو ذرا پوری رکھو ان کو، اس لیے دو دینے والے بنو نسبتیں، ان کے اوپر رحم ہوگا، ان کے اوپر کرم ہوگا۔ اس لیے محفلوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھو کہ لوگ ہم کو اور آپ کو بلا کر اپنے گھروں پر محفلوں کو سجا کر یہ محفلوں کی خیرات تم کو مجھ کو عطا کر رہے ہیں، یا غریب نواز ہر کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کو یہ خیرات عطا کریں، غیر مسلم کے نظاموں کی قدر کر رہے ہیں تو اس کی برکات کو اپنی نظروں سے وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے تو ہمارے بابا اور داداؤں کی طرف سے یہ نظام دیے گئے تو اس کو چھوڑ کر دنیا میں برباد ہو رہے ہیں، کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ان نظاموں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نظاموں کو گھر گھر زندہ کرنے کی کوشش کرو، خاندان خاندان ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کرو، کریں گے انشاءاللہ؟ اچھا دکھا کہ نہیں محفل کے اندر، مگر بھوک زیادہ لگی شاید،